اچھا جی، بہت شکریہ جی حارث صاحب، اور اس کانفرنس میں بلانے کا بھی شکریہ۔ یہ جو ایکسٹریمزم ہے اور ریڈیکلزم ہے، میں اس کو ذرا تھوڑا سا وسیع تناظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں یہ ایک پاکستان کا لوکل مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے 80 کی دہائی میں امریکہ کی پراکسی وار لڑی تھی روس کے خلاف افغانستان میں، اور اس وقت سے یہ سلسلہ ہمارا ڈیولپ ہوا تھا، اور روس تو چلا گیا، لیکن جب ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو مینڈکوں کا حال آپ کو اندازہ ہے کیا ہوتا ہے۔ تو ہاتھیوں کی لڑائی آپس میں جو بھی چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ بین الاقوامی مسئلہ ہو گیا۔ 9/11 کا مسئلہ امریکہ میں ہوا، اس کے بعد عراق میں ایک تنظیم ڈیولپ ہو گئی اور دیگر، اور اس کے بعد یورپ میں اسلاموفوبیا ڈیولپ ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ بہت گہرا ہے، اس کو ہم صرف سرسری سطحی نظر سے دیکھیں کہ جی یہ پاکستان کا لوکل مسئلہ، یہ نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو مختلف خصوصاً وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو مذہبی قرار دیتی ہیں، ان کو اس پہ خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی آپ صرف فائنینس پہ غور کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنی بڑی لڑائی ہو رہی ہے، اس کو فائنینس کون کر رہا ہے؟ امریکہ کو جی کئی بلین ڈالر کے بعد آخر ان کو افغانستان چھوڑنا پڑا، اور آج ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں افغانستان میں جہاں ہم نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آ جائیں، اب میں اس کی آپ کی فائنینس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسلحہ ان کے پاس ٹاپ کلاس ہے، یہ اسلحہ وہ نہیں ہے جو در آدم خیل کی دکانوں پہ بنتا ہے، یہ گولیاں بھی وہ نہیں ہیں جو در آدم خیل کی دکانوں پہ بنتی ہیں۔ اب کون سپلائی کر رہا ہے ان کو؟ گولیاں تو اس طرح چلاتے ہیں جس طرح ہم پانی پیتے ہیں، اور اتنی مہنگی گولیاں، اتنی ٹاپ کلاس معیاری فیکٹری سے بنی ہوئی گولیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ سپلائی لائن کیا ہے؟ کبھی آپ گورنمنٹ نے غور کیا؟ مدارس کی تعداد دیکھیں، ہزاروں مدارس ہو گئے۔ پیچھے ایک اسٹڈی آئی تھی کہ 15 لاکھ طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اگر 15 لاکھ طالب علم پڑھ رہے ہیں تو یہ فیس لا کے نہیں پڑھا رہے ہیں ان کو، یہ ان کو خرچ دیتے ہیں، یہ ان کی روٹی پانی ریزیڈنس سب کے خرچ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر آپ 15 لاکھ طالب علموں کا صرف کھانے کا خرچہ، آج کل ہم سارے مہنگائی کے شکار ہوئے ہیں، 200 روپے کا پر پرسن پر ڈے کاسٹ آف فیڈ لگا لیں تو 30 کروڑ روپیہ روزانہ بنتا ہے، اور یہ 30 کروڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حکومت کا یہ حال ہے کہ پیچھے ایک پالیسی بن رہی تھی ایجوکیشن منسٹری کی کہ ان کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں ان کو سرکاری مدرسوں میں بطور استاد لگایا جائے۔ تو آپ کہتے ہیں لیجیٹمائزنگ، میں تو کہتے ہیں یہ پروموٹ کر رہے ہیں ایکسٹریمزم کو، اور پتہ نہیں ہم لڑ کس دشمن سے رہے ہیں، دشمن ہے کون ابھی تک یہ بھی ڈیفائن نہیں ہوا، ہم آپس میں لڑی جا رہے ہیں، اور وہ سیاستدان یا حکومت یا جو بھی ادارے ہیں وہ سارے ان کو تو لگتا ہے کہ ان کو سپورٹ کریں، یا ان میں حوصلہ نہیں ہے یا بے بس ہیں۔ وہ جان ایلیا نے کہا تھا ایک دفعہ کہ نسبت علم ہے بہت، حاکم وقت کو عزیز، اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا۔ تو یہ کیفیت ہے ہمارے ملک کی۔ اچھا، اب آ جائیں اس میں، اب سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کے پاس 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو بین قومی سطح کی جماعتیں ہیں۔ وہ جب پارلیمنٹ میں آتی ہیں تو اپنی جو کیا کہتے ہیں اکثریت بہتر کرنے کے لیے وہ ان چھوٹی چھوٹی مذہبی جماعتیں سے جن کو الیکشن میں عوام رد کر دیتے ہیں، ہارڈلی ان کی 4-5 سیٹیں ہوتی ہیں، وہ 4-5 سیٹیں ہوتی ہیں، ان کو ساتھ وہ کولیشن کرتے ہیں، اور وہ جو کولیشن ہوتی ہے وہ ان مذہبی جماعتوں کی من مانی شرائط پہ ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک، اگر آپ نے کبھی الف لیلا پڑھی ہو تو سندھ باد جہازی کے قصے میں ایک پیر تسمہ پا ہوتا تھا، اس میں ایک آتا ہے کریکٹر ہے پیر تسمہ پا جس کے پاؤں تسمے کی طرح ہوتے تھے، وہ کسی کو کہتا تھا کہ مجھے کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ، میں معذور آدمی ہوں، تو جب وہ کندھے پہ بیٹھ جاتا تھا تو اپنے تسمے اس کی گردن پہ جکڑ کے اس کو کنٹرول کرتا۔ تو یہ جو جماعتیں ہیں یہ پیر تسمہ پا کی طرح ان بڑی سیاسی جماعتوں کی گردن پہ بیٹھتی ہیں، اور پھر یہ سارے ہماری گردن پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اب جہاں تک مائنورٹیز کی بات ہے، بھیل صاحب بھی ہیں، یہ ہمارے سکھ دوست موجود ہیں یہاں پہ، پیچھے پشاور میں 2 سکھوں کو گولی مار کے قتل کر دیا، کیا مقصد کیا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ رواداری ہے، ہمارا مذہب رواداری کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، تو وہ غیر مسلم تو لگتا ہے ان کے لیے ٹارگٹ پریکٹس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔
اور جہاں تک جماعت احمدیہ کا حال ہے اس کا تو حال ہی نہ پوچھیں. ہمیں تو وہ انسان نہیں سمجھتے. ابھی انہوں نے ایک بیان بتایا بلو ماسک والا، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ قادیانی جہاں چاہیں چلے جائیں اس ملک کو چھوڑ کے. ملک کو تمہاری کوئی جاگیر تھوڑی ہے کہ تمہاری بزنس پروجیکٹ ہے جس میں سے جس کو چاہو نکال دو، جس کو چاہو ڈال دو. ملک وطن ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. وہ اس قسم کے بیان. پیچھے ایک اور امیدوار لڑے تھے الیکشن، انہوں نے اپنی تقریر میں بالکل جو کوئی اس کا ریفرنس نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نے کھانسی لگنے سے ایک دن پہلے مولانا کوثر نیازی اور پتہ نہیں کسی اور کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو گواہ رہنا، مجھے کل پھانسی لگنی ہے لیکن تم روز محشر گواہ رہنا کہ میں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. ان کو بھٹو صاحب کی یہی خوبی ایک نظر آئی جو انہوں نے بیان کر دی. تو بے وجہ نفرت پھیلاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر نیچرلی جو ہمارے مخالفین ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. قبرستانوں کو توڑنا شروع کر دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کو بھی بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ سلوک. وہ غالب نے کہا تھا کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. تو اب یہ ہمارے مرنے پہ بھی راضی نہیں ہے. قبرستان کے کتبے توڑ دیے، مساجد کے جو ہماری عبادت گاہیں ہیں ان کے مینار گرا دیے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس سے. ہمارے جذبات مشتعل ہوتے ہیں. مذہب کی جو تعلیم ہے وہ جذبات کو مشتعل کرنا نہیں ہے، کنٹرول کرنا ہے. یہ تو مذہب نے تو کنٹرول سکھاتا نا. تو آپ کہتے ہیں ہمارے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، تو پھر تو آپ اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو صورتحال اس قدر گمبھیر ہے. پشاور میں کورٹ نے ایک آدمی کو ہمارے گولی مار دی تھی 2 سال پہلے. قاتل موقع پہ گرفتار ہو گیا. کورٹ نے اس کو بری کر دیا ناکافی شواہد کی بنا پہ. پچھلے سال کانفرنس میں بھی میں حاضر ہوا تھا. اس سے لے کے اب تک پرانی تو ہسٹری کافی ہیوی ہے. 2 آدمیوں کو، 2 احمدیوں کو چاقو مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ایسی دردناک طریقے سے کہ ایک بیچارے کو تو بلایا، گھر کی پائپ لائن خراب ہو گئی ہے، باہر آؤ ذرا ہم ٹھیک کرنے آئے ہیں. دروازہ کھول کے بچے کو، 5 سال کے بچے کو وہ ساتھ لے کے باہر آ گیا، اس کو چاقو مار دیا. فیض صاحب نے کہا تھا کہ پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشین نہ تھا، رزق خاک ہوا. تو صورت یہ ہے. اچھا اب اس کو کرنا کیا ہے؟ میرے نزدیک تو آپ جیسی جو ایک سوچ سمجھ رکھنے والی کمیونٹی ہے اس کو آگے آنا چاہیے. ہم ویسے اس معاملے میں سمجھتا ہوں ریاض پیر زادہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پچھلے دنوں بڑا اچھا اسمبلی میں بیان دیا. لیکن یہ آواز اٹھنی چاہیے. یہ جو حکومتیں ہیں یا سیاسی جماعتیں یہ ان کو اس لیے خوش کرتی ہیں کہ ان کو ووٹ بینک ہے. لیکن اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ عوام کو یہ پسند نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. ان کو تو شفٹ کرتے کوئی دیر نہیں لگتی. ملک کے ہارڈلی 5% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو ان سے متفق ہوں نظریاتی طور پہ. 95% آبادی ہے، اس کو بچوں کی تعلیم ہے، صحت کے مسائل ہیں، نوکری ہے، کاروبار ہیں، امن و سکون سے رہنا چاہتے ہیں، آئندہ نسلوں کے لیے ایک اچھا ماحول چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. سوری. تو وہ اس کے لیے کو ہم ایفرٹ کرنی چاہیے اکٹھے مل کے، اور ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ آپ صحیح راستے پہ نہیں جا رہے ہیں. اور وہ جو پیچھے نادیدہ قوتیں آپ کو فیڈ کر رہی ہیں، آپ کو جو فائنینشیل سپورٹ کر رہی ہیں، ان کو بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی.